حکم میں امداد ہو، لڑائی بڑھے گی یا پھر ایک فریق سرنڈر کرے گا، دستبردار ہو جائے گا، سپریم کورٹ کے مخصوص ججوں کی جیت ہو جائے گی، یا پھر پارلیمنٹ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی؟ آج فیصلہ ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دینا تھا دے دیا، اب پارلیمنٹ کی باری ہے، اور وفاقی حکومت بھی آج سر جوڑ کر بیٹھنے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہیں۔ یہ جو لڑائی ہے، جو بظاہر نظر آ رہی ہے کہ یہ لڑائی عدلیہ کے مخصوص حصے کی اور حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی یا پارلیمنٹ کی لڑائی ہے، یا پھر اس لڑائی میں پس پردہ کچھ اور عناصر کار فرما ہیں، تو ظاہر ہے یہ جو نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر وہ جو حسن نثار کا ایک شعر ہے کہ الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا، تو یہاں پر سارا کچھ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے۔ پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے، بہت کچھ۔ فرض کر لیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ جی مولانا صاحب نے حکومت کو انکار کر دیا، مولانا صاحب حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ ایک انتہائی سیانے آدمی ہے، پروفیسر ہے، اور ایک خوبصورت انسان ہے، تجزیہ بڑا بلاکا کرتے ہیں۔ میں نے اجازت نہیں لی غلطی سے، اگر ان سے اجازت لیتا تو میں ان کو کوٹ کر سکتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس لیے اپوزیشن میں ہیں تاکہ اگر کوئی آئینی ترمیمی پیکیج آئے اور پھر اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر جب اس کی حمایت کریں تو پھر یہ تاثر نہ جائے کہ ساری کی ساری جو ترمیمیں ہیں حکومت نے کی اور اپوزیشن کو آن بورڈ لیا ہی نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان سے بہتر اپوزیشن اس وقت حکومت کی کوئی نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب تو بھڑک بازی کر رہے ہیں نا، وہ تو صرف مجھے نکالو مجھے نکالو مجھے نکالو پر لگے ہوئے ہیں نا، لیکن مولانا صاحب کی تقریریں پارلیمنٹ میں، مولانا صاحب کا کھڑاک زبردست۔ تو جب مولانا صاحب اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر اپنی شرائط پر ترمیمی پیکیج کو سپورٹ کریں گے تو پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ جی اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ جب ہم مولانا صاحب کو لے سکتے تھے آن بورڈ، آپ کو بھی ہم نے کہا تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ جی آپ بھی آئیں بیٹھے، آپ تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور پی ٹی آئی کو بٹھانے کی جو کوشش کی گئی اس کو پھر ایک اور طریقے سے سبوتاژ کیا گیا۔ گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بظاہر اسکرین پر چل رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہے۔ فرض نہ کر لیں بلکہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک واقعہ، امر واقعہ جو ہوا ہے۔ تحریک انصاف میں بڑی بھڑک ماری جی، گنڈا پور صاحب نے نہیں چھڑائیں گے جی، اڈیالہ میں آ کے عمران خان کو نکال کر لے جائیں گے۔ 8 تاریخ کو انہوں نے بھڑک ماری تھی، آج 15 تاریخ ہے، 7 دن تو ہو گئے نا، باقی بچے 7 دن، 2 ہفتوں کا وقت۔ تو ان 7 دن کے بعد 21 کو لاہور میں ایک جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا لاہور سے یہ لشکر لے کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اڈیالہ جائیں گے، راول پنڈی، یا اسلام آباد والا لشکر زیادہ آسان تھا؟ تو بہرحال وہ جو بھی انہوں نے بھڑک بازی کی تھی اس میں پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے ارکان کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں پارلیمنٹ کی حدود سے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے، ظاہر ہے پارلیمنٹ کی ایک حدود ہے نا، پارلیمنٹری لاجز بھی اس کو رہائشی ایریا ہے اس کا، پھر اس کا دفتری ایریا ہوتا ہے، پھر پارلیمنٹ کی پارکنگ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک ہے ہاؤس، ایوان کے اندر سے تو کسی کو نہیں گرفتار کیا گیا۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کے اندر سے یعنی ایوان کے اندر سے گرفتار کیا گیا، ایسا تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہوا، اور جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو جب یہ پارلیمنٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا تو حکومت کو بھی پتہ نہیں تھا، شاید اسپیکر صاحب بھی پریشان۔ جب اسپیکر صاحب کو بتایا گیا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، نہیں رکا گیا معاملہ۔ اب وہ لوگ کچھ جیل میں، کچھ سب جیل قرار دے کر پارلیمنٹری لاجز میں رکھے گئے، پی ٹی آئی کے 10 MNAs۔ تو اس کو ظاہر ایک ری ایکشن آیا نا پارلیمنٹ میں، کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تھا، تو ایک کمیٹی بن گئی۔ کمیٹی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے خورشید شاہ اور دیگر قائدین بیٹھے، مسلم لیگ نون ڈپٹی وزیر اعظم اپنا خواجہ آصف صاحب، ادھر سے پی ٹی آئی کے اسد کیسر، بیرسٹر گوہر، ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود، محمود خان اچکزئی صاحب، یہ سارے بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ہے جب 4 لوگ بیٹھیں گے جن کا ایک تلخ ماضی بھی ہے اور حال بھی تلخ ہے، جب بیٹھیں گے تو آمنے سامنے تو تراں بھی ہوتا ہے، گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے، پھر جو درمیان میں لوگ ہوتے ہیں وہ بٹھا بھی دیتے ہیں، جرگے جس طرح ہوتے ہیں، بندوقیں بھی نکل آتی ہیں بھی چل جاتی ہیں۔ لیکن اگر ارادہ یہ ہو، نیت یہ ہو کہ نہیں صلح کرنی ہے،
معاملات کو رفع دفع کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جیسے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت کیا تھا، پھر اس کے اوپر 18ویں ترمیم کر لی تھی. جب یہ ارادہ ہو، نیت ہو، تو پھر تلخیاں، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اگر یہ جو کچھ ہو رہا تھا ایاز صادق صاحب کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے کہنے پر یا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مطالبے پر، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں. خورشید شاہ صاحب کے ساتھ ان کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا مسلم لیگ نون سے زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ان کی یاریاں ہیں، دوستیاں ہیں نون والوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. تو ایاز صادق صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی کہ جی یہ ساری کمیٹی بیٹھ جائے، 16 رکنی کمیٹی، اور اس معاملے کو دیکھے. اس کمیٹی میں خواجہ آصف صاحب تھے، سینئر آدمی تھے. میں اب صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سامنے ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، پیچھے کچھ اور. وہ جاتے ہیں وہاں پر، ان کو کہ جی یہ کیا بات ہوئی، آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو گیا، مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا تھا، نواز شریف اپنا بیوی کے ساتھ جو بستر مرگ پر تھی ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کو بات نہیں کرنے دی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ اس طرح باتیں کریں گے تو پھر میں کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، جا رہا ہوں. اچھا صاحب بٹھا دیتے. بہرحال وہ دن کا اجلاس ہو جاتا ہے. اگلے دن یعنی پرسوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھڑکیلی سی تقریر کرتے اور کہتے ہیں جی میں اسپیکر صاحب کو کہتے ہیں کہ جی میرا نام واپس لے، میری جگہ کسی اور کو لگائیں. یعنی ایک معاملہ پی ٹی آئی جو نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، جب ان کو نظر آیا کہ اگر بیٹھنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، چلے وہ ڈر کے مارے خوف کے مارے اپنی کھال بچانے کے لیے بیٹھ ہی گئے ہیں، تو سلسلے کو آگے جانا چاہیے تھا. پیچھے کھینچا گیا، ٹانگ کھینچی گئی اس عمل کی. اور وہ عمل بظاہر کون کر رہے تھے؟ ایاز صادق صاحب. ایاز صادق کون؟ مسلم لیگ نون. ٹانگ کھینچنے والے کون؟ مسلم لیگ نون. تو ہو پیچھے بہت کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے تحریک انصاف معاملات کو اس لیول پر لے گئی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ شاید کوئی رعایت نہ برتنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو بہت سی چیزیں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ جو لڑائی ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ منصور علی شاہ صاحب کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لڑائی ہے، حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، پارلیمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اکیلے عمران خان، بھی بظاہر لگ رہا ہے وہ جو کچھ ہوا. اور اس میں کل جو 8 جج صاحبان نے کر ڈالا، یعنی آفرین ہے بھائی. مطلب ایسا کمال کہ 2/3 میجورٹی روکنے کے لیے، ظاہر روکنے کے لیے مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا، اور کہیں دوبارہ وہ ماحول نہ بن جائے، آئینی ترمیم میں نہ آ جائیں. انہوں نے اسی دن جس دن سمجھا جا رہا تھا کہ آئینی ترمیم پیکیج آئے گا، انہوں نے وضاحتی بیان جاری کر کے وہ عمران شفقت صاحب کے بقول کہانی کی مک قلعہ گیا ٹھوک. لیکن نہیں، کہانی نہیں مکی، نہ قلعہ ٹھوکا ہے، کہانی ابھی باقی ہے، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. تو بظاہر جو لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی عدلیہ کے اندر کی لڑائی ہے، یا یہ لڑائی عمران خان کو بچانے اور عمران خان کو نہ بچانے کی لڑائی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ لڑائی سسٹم کے اندر کی لڑائی ہے. سسٹم کون سا؟ وہ سسٹم جس کو بار 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 آزمایا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے. کبھی مارشل لا لگا کر، کبھی افتخار چودھری کو جمہوریت کے اوپر چھوڑ کر، کبھی ثاقب نثار کو جمہوریت کے اوپر چھوڑ کر. یہ وہ لڑائی ہے، یہ طاقت کی اور چسکے کی لڑائی ہے. اس میں عمران خان کی حیثیت ثانوی ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کی حیثیت ثانوی ہے، اس میں منصور علی شاہ صاحب کی حیثیت ثانوی ہے، اس میں وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہے. یہ لڑائی کچھ اور لڑائی ہے. تو اس میں پھر کچھ ظاہر ہے ایک کردار وہ ہیں جو اسٹیج پر آ کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس سارے اس اسٹیج پر ڈرامے میں. کچھ کردار وہ ہیں جو پسے پردہ ہیں، کچھ ہدایت کار ہیں جو چلا رہے ہیں کام کو. تب اس لڑائی میں کل جو وار کرنا تھا جج صاحبان نے کر لیا. 8 جج صاحبان نے. آج پارلیمنٹ نے بیٹھنا ہے، کیونکہ کل پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہو گیا تھا، اور اجلاس ختم ہونے کے بعد وضاحتی بیان آیا تھا. اگر اجلاس جاری رہتا، وضاحتی بیان آتا، تو صورتحال شاید کچھ ڈفرینٹ ہوتی. وہ آ گیا تو پھر کابینہ کا اجلاس بھی آج کے لیے بلا لیا گیا. ممکن ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن آج 4 بجے، شام 4 بجے کابینہ کا اجلاس بھی ہے. جوائنٹ کہہ رہا ہوں، دونوں ایوانوں کے اجلاس بھی ہیں. تو اب آج پارلیمنٹ جواب دے گی. آئینی اصلاحات میں کیا کیا ہے وہ ہم بار بار آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ مجوزہ یا ممکنہ آئینی ترامیم کیا ہو سکتی ہیں.
تو وہ تو اپنی جگہ. لیکن آج کا دن جو ہے وہ آج قومی اسمبلی اور سینٹ سے آپ کو وہ تقریریں سننے کو ملیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. صبح 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور میرا خیال ہے 10 بجے سینٹ کا اجلاس ہے. آگے پیچھے اجلاس ہونے ہیں. اور اس میں اب پھر آپ کو جو مرتا بندیال کے ٹائم پر جب پارلیمنٹ کے اوپر طرح طرح کی للکار یلغار اور حملے کیے جاتے تھے تو اس طرح کا جو جواب آتا تھا وہ آئے گا. تو اب اس کے بعد آج کی لڑائی جو ہے آج اگر یہ آئینی ترمیمیں ہو جاتی ہیں تو پھر صورتحال بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا جو میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے کہ میں مطلب یہ اتنا غلط خیال بھی نہیں ہے, کہ پارلیمنٹ کے سامنے بے شک کچھ محاذ عدلیہ فتح کر لے یا مخصوص جج صاحبان پارلیمنٹ سے چند محاذوں پر جیت جائیں, لیکن آخری مارکا جو ہوتا ہے نا, جو فتح آخری فتح ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. یہ دنیا جہان میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. مارشل لا لگے نا, آئے عامر, پھر جمہوریت آئی, پھر مارشل لا لگا, پھر جمہوریت آئی. اب مارشل لا نہیں لگ رہے. افتخار چودھری کی ہسٹری جا کر دیکھ لیں کہ وہ کس حال میں, ثاقب نثار لوگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہے. تو پارلیمنٹ نے جب اسرٹ کرنے پہ آتی ہے تو جیت اس کی ہوتی ہے. تو اس بار نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنا آپ منوانا چاہ رہی ہے, اور اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا حصہ, میں بڑا حصہ کی بات کر رہا ہوں, کھڑا ہوا ہے. جس طرح عدلیہ پوری کی پوری ایک نہیں ہے نا, اسی طرح ادھر بھی کچھ مختلف خیال لوگ موجود ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو زرداری ہمیں پاگل تو نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی بتائیں نا عمران خان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے, ہم یہاں بات کرتے ہیں وہاں اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے. یا جو 9 مئی ہوا, مطلب ایسے مکانات, ایسی تنصیبات جن کا کہتے ہیں کہ بھئی اچھے بھلے فوجی افسروں کو نہیں پتہ ہوتا, وہ ان کو کیسے پتہ چلا, یہ وہاں جا کر توڑ پھوڑ کر کے آ گئے. تو سسٹم کے اندر تو گڑبڑ تھی نا, اور وہ چل رہی ہوگی. تو آج یعنی آج سے مراد یہ ہے کہ آج اتوار ہے, کل پرسوں ایک آدھ دن میں پارلیمنٹ وہ ترامیم جو جوڈیشل اصلاحات کی وہ کرنے میں کامیاب ہو گئی, جس میں پھر وہ جو یہ منمانیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی. تو پھر ستائی خیراں, اگر پارلیمنٹ ناکام ہو گئی تو پھر گڑبڑ بڑھ جائے گی. پلس میں پھر عمران خان صاحب وہ اب 21 ستمبر سے ڈرا رہے ہیں پورے ملک کو, قوم کو, جی ہم آ رہے ہیں, ہم لاہور آ رہے ہیں, ہم لاہور فتح کریں گے. اب 21 میں بھی بہت زیادہ دن نہیں ہے, 5 دن بیچ میں, چھٹے دن 21 ستمبر ہے. تو 21 ستمبر کو کہتے ہیں جی مینار پاکستان پر ہم نے میدان لگانا ہے. کتنا بڑا میدان لگائیں گے, کتنے زیادہ لوگ اکٹھے کریں گے, کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو اس لڑائی میں یہ جو سارے مہرے ہیں فرنٹ پہ وہ اپنا اپنا کردار, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اصل جو اسٹیک ہولڈر ہے, جس کو شکست ہوگی یا جس کی فتح ہوگی, وہ ہے پارلیمنٹ. باقی 3 سال کے لیے آنے والے چلے جائیں گے. وہ کتنی جیت ہوتی ہے, افتخار چودھری کتنی جیت تھی, ثاقب نثار کتنا جیت کر چلے گئے تھے, راحیل شریف کیا کر گئے, باجوہ صاحب کیا کر گئے. ایویں یاسر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ آتے ہیں 3 سال کے لیے اور ہم ہمیشہ کے لیے, ہم سے مراد پارلیمنٹ تھی, ہم سے مراد سیاستدان تھے. تو وہ پھر جیت جو ہے اصل وہ اس کی ہوگی. تو اصل لڑائی جو ہے وہ کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن رکھنا ہے, پارلیمنٹ کو وہ طاقت نہیں دینی جو دنیا کے مہذب معاشروں نے دی ہوئی ہے, اور پارلیمنٹ کسی نہ کسی شکل میں چند لوگ ہی صحیح وہ پارلیمنٹ کو وہ طاقت دلوانے کے لیے ذرا غیرت دلواتے رہتے. اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ غیرت کے فل پارلیمنٹ کا ایک بڑا حصہ, اب پی ٹی آئی والے تو پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں نا, وہ تو کچھ اور چیزوں کے قائل ہیں. صدر زرداری صاحب نے اس حوالے سے کل ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو اپنا ترامیم یا آئینی پیکیج ہے یہ انہوں نے کہا کہ جی بہت ضروری ہے, اور اس سے ملک میں جمہوریت مستحکم ہوگی, پارلیمنٹ مستحکم ہوگی, اور حقیقی جمہوریت کی طرف ہم ایک قدم بڑھائیں گے. تو یہ اصل بات یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت قائم ہونی ہے یا نہیں ہونی, یا پاکستان میں یہ جو کٹ پتلی تماشا کرنے والے ہیں وہ کٹ پتلی تماشا کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.